اچھا جیل میں جب بھی ہم گرفتار ہوئے نا، ظاہر بات ہے ہم کوئی اخلاقی مجرم تو نہیں تھے، ہمیں سیاسی طور پر جو تھا نا جی اس لحاظ سے جیل کے لوگوں کا رویہ عام طور پر ہمارے ساتھ اچھا ہی رہا۔ جو باقی تکالیف ہوتی ہیں وہ جو ان کی روٹی ہوتی ہے وہ تو کھانی پڑتی ہے، بستر بھی نہیں ملتا، ایک چکی میں بند کر دیتے ہیں، یہ تو تکلیفیں اپنی جگہ تھیں، لیکن ایسے کہ کسی نے ہمارے ساتھ بےہودگی کی ہو ایسا نہیں ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ جو ہیں طالب علم ہیں اور یہ ایک مقصد کے تحت آئے ہیں، ان کی ایک تحریک ہے، ایک اچھا ہی ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا سلوک ہوا ہے، کسی نے ہمارے ساتھ کبھی بات تہذیبی نہیں کی۔ البتہ یہ جب واجپئی تحریک میں میری آخری گرفتاری ہوئی ہے، جب واجپئی آیا تھا تو ہم گرفتار ہو گئے، وہ ایک بڑا سخت زمانہ تھا، اور اس میں ہمیں گرفتار کر کے میاں والی لے جایا گیا، اور میاں والی جیل میں ہم پہنچے تو وہاں کے عملے کا رویہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ سید منور حسن صاحب بھی تھے، اس وقت جماعت اسلامی پاکستان کے وہ جنرل سیکرٹری تھے اس وقت جی، اور وہ بھی تھے، لیکن وہ بڑی بےہودگی سے ہمارے کارنامے۔ میں نے ایک آدمی کو کہا، میں نے کہا آپ یہ بات نہ کریں، یہ سید منور حسن ہے، جماعت اسلامی پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ایک زمانے میں تو وہ لیفٹ کے ساتھ ہوا کرتے ہاں جی، اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں پہلے تو وہ این ایس او کے ساتھ نہیں، وہ تو پنجاب کی بات ہے نا، میں تو اب یہ ذرا آخری دور کی بات کر رہا ہوں، واجپئی تاریخ آپ نے کہا نا جیل کے عملے کا، تو لیکن یہ بات میں وہ بات پھر لیکن انہوں نے جب ہم وہاں پہنچے تو پھر انہوں نے ہمیں بڑے خطرناک قیدیوں کے ساتھ جو نا، ہمارے وہاں 300 لوگ تھے، مختلف جیلیں، ہزاروں لوگ جو ہے واجپئی تحریک میں گرفتار ہوئے ہیں، اور وہ مختلف جیلوں میں، کوئی بہاولپور، کوئی جیلم، کوئی گجرات، کوئی ڈیرہ غازی خان، ہماری کوئی شاہپور، ہماری جو تھی وہ میاں وال جیل میں۔ میاں وال جیل بڑی اپنی جگہ سخت ہے، اس کے ساتھ ہی وہ گھاٹی سے جہاں علم الدین غازی کو جو پھانسی دی گئی تھی، وہ پھانسی گھاٹ بھی وہاں قریب تھا، تو وہاں کمرہ ایک ماس تھا، وہاں ہمیں انہوں نے رکھا، اور ہمیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، احاطے میں رہا کرتے تھے۔ بہرحال یہ ہو گیا، لیکن وہاں کے قیدی جو تھے پرانے، ان لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، وہ ان لوگوں جو پرانے قیدی ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ راشن ہوتا ہے، کوئی آلو پکا لے یہ وہ، تو وہ ہمیں کھانا پکا کر دیا کرتے تھے۔ جی ہاں، تو ہم وہاں 1 مہینہ رہے، تقریباً 40 روزہ میاں والی جیل میں، تو ہو ایک گزارا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے سارے ساتھی آہستہ، میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں، میرے سارے ساتھی آہستہ آہستہ رہا ہوتے چلے گئے، تو عید الاضحیٰ کا معاملہ تھا، وہ آ گیا، تو میں پھر اکیلا رہ گیا۔ میں منور صاحب جانے لگے تو بڑے وہ غمگین تھے کہ انور تمہاری نہیں اب ضمانت آئی، باقی سب کی آ گئی ہے۔ اس سے نا 1-2 دن پہلے مجھے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے بلایا، تو اس نے کہا گوندر صاحب آپ کی بہت بڑی سفارش آئی ہے، یہاں ایک صابر پیا پیر تھے، تو میرے ایک ملنے والے دوست ہیں میاں عبدالحفیظ صاحب نمبردار ہیں، وہ ان سے انہوں نے اجازت لی، تو وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ان کا مرید تھا، تو وہ ان کی سفارش لے کر گئے، تو ملاقات کی اجازت نہیں تھی، انہوں نے ملاقات تو نہیں کرنے دی ہمیں، باہر ہی وہ جالی کے اندر کھڑا رہے، اور میں اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں جیل میں ہوں، کہ میرا بیٹا ایک ہی اولاد ہے، میرا بیٹا بھی ان کے ساتھ گیا، وہ بیٹا باہر کھڑا ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، اور میں ہاتھ بھی نہیں ملا سکتا۔ اس دن احساس ہوا کہ واقعی میں جیل میں ہوں۔ تو خیر وہ جو بھی ملاقات ہو گئی، تو دوسرے دن مجھے کہنے لگا کہ آپ تو ایک دو حرف لکھ دیں آپ، تو آپ کل ہی رہا ہو جائیں، آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب، اگر یہ سارے لوگ بھی لکھ دیں گے تو میں نہیں لکھ کے دوں گا، میں آخری بار دوں گا، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ ہوا کہ سارے لوگوں کی ضمانتیں ہونی شروع ہو گئی، ہوتی گئیں، لیکن میری ضمانت نہیں ہوئی۔ پھر مجھے عید کی وہیں رات وہاں آ گئی، وہ قیدیوں نے کہا گوندر صاحب کوئی بات نہیں، آپ یہاں کا آپ یہ کپڑے اتاریں، ہم آپ کے دھو دیتے ہیں اور آپ ہمیں عید پڑھائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ایسا ہوا کہ کوئی سحری کے وقت جو ہے میری بھی وہ روبکار آ گئی کہ میری بھی ضمانت ہو گئی ہے، فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے مجھے بلایا اپنے کمرے میں، کہنے لگا یہ ہم نے جو کھانا قیدیوں کو پکایا عید کے دن دیکھیں، میں نے کہا بہت اچھا کھانا پکایا ہے۔ تو اذانیں ہو رہی تھی، میں جیل سے باہر قدم رکھ رہا تھا یہ، اور مجھے پھر میں وہاں پھر جماعت کے مرکز میں میاں والے گیا، تو اس دن کوئی ویگن وغیرہ نہیں مل رہی تھی، ہمارے ساتھیوں نے بڑی مشکل سے کہیں سے ویگن کا بندوبست کر کے ہمارے انتظام کیا، تو پھر میں سرگودے اتر گیا کیونکہ میرا گاؤں ادھر تھا، تو میری ماں میری والدہ انتظار کر رہی تھی کہ میرا بیٹا کب آئے گا، جی۔ یہ بڑا جذباتی سین ہوگا۔ بہت بڑا سین ہوتے ہیں۔ جب میں پہلی دفعہ گرفتار ہوا تو میری ماں کو لوگ ہیں آپ کا بیٹا گرفتار ہو گیا، جیل میں چلا گیا، اس نے کہا اس نے کوئی جرم چوری تو نہیں کی ہے، وہ ایک مقصد کے تحت گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرا بیٹا کوئی چور ہے یا ڈاکو ہے، تو بس ایسے، لیکن بات تھی